اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات کرنا ضروری ہے۔ یہ پروگرام ہم کرتے ہیں امریکہ کے شہر ہیوسٹن سے، اور اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو پاکستان کے مسائل ہیں اس سے بات چیت کریں، تاکہ کچھ اپنے دل کی بھڑاس بھی نکال سکیں، اور جو ہم پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے مسئلوں کے اوپر، اس میں ہمارا دل ہلکا ہو جائے اور آپ سے بات چیت کرنے کا موقع بھی مل جائے۔ بس یہاں میری ایک درخواست آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگ ضرور جو ہیں وہ، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، اور اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بیل آئیکن پہ بھی آپ کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ پروگرام ہمارے دیکھتے رہیں۔ ناظرین، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پاکستان بہت مسائل میں گھرا ہوا ہے اس وقت۔ مہنگائی ہے، بہت سارے چیزیں ہیں جس کو میں یہاں دہرانا تو نہیں چاہتا فردر کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے ہمارا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں چاروں طرف تو ہمیں نظر آتے ہیں ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں، جو لوگ ہمارے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں نسبتاً اس کے کہ ہمارے دوست ہوں، لیکن ایک دوست ایسا ہے جس کی مثالی دوستی ہے، اور جس پہ جو ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے، اور جس پہ ہم بہت سمجھے تکیہ بھی کرتے ہیں کہ، اور وہ ہمارا اچھا دوست ہے، وہ ہمیں اچھا دوست سمجھتا بھی ہے، اور اس کے ساتھ مل کے کہ ہمیں سی پیک کا جو گوادر میں ایک بہت بڑا پورٹ بن رہی ہے اس کے ساتھ مل رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں چائنا کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں جناب عمران خان پچھلے دنوں جو ہیں چائنا کے دورے پہ گئے۔ اب جو صحافتی حلقے ہیں وہ لوگ، اور کچھ ہمارے جو حزب اختلاف، بلکہ حزب اختلاف کا تو خیر کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر جو ایکٹ ہوگا گورنمنٹ کا اس کی مخالفت ہی کریں گے، اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے، یہی ہمارے ہاں سیاست ہے اس طرح، تو وہ اس سے جو ہے ناکام قرار دے رہے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اس سلسلے میں اپنے دوست جو ہیں عبدالی صاحب سے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس پروگرام میں، اور ان کے ساتھ ساتھ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جناب آپ بتائیے کہ یہ چائنا کا جو دورہ تھا، یہ اس کے اسباب کیا تھے؟ کیا کچھ حاصل ہوا، نہیں ہوا؟ کچھ برابر کی بات ہوئی، نہیں ہوئی؟ کیا ہوا ہے سب کچھ بتائیے۔ حزب اختلاف والے صحیح ہیں، سچے ہیں کہ یہ ناکام ہو گیا پروگرام؟ شکریہ باسط صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی شرمناک بات ہے وہ یہ کہ پاکستان سیاست کا معیار ہے وہ اب اتنا گر چکا ہے کہ تجزیہ بھی مناسب طور پر نہیں ہوتا۔ مطلب وہ تجزیہ نگار جو ہیں، جو مشہور ہیں، جو صحافی ہیں، جن کا بڑا نام ہے، وہ بھی اتنے سطحی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، باعث بھی ہے نا وہ سب۔ اچھا، پھر اس میں دونوں شریک ہیں، نہیں آج جو حکومت میں ہے یہ حزب اختلاف تھے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو تو انہوں نے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ واقعتاً یہ جو اس دورے کے تجزیے کے جو معیار سیٹ کیے ہیں، یہ تحریک انصاف نے سیٹ کیے تھے جب نواز شریف کی حکومت تھی۔ نواز شریف ہر دورے کے اوپر وہ تصویریں لگاتے تھے۔ اچھا، ہمارے یہاں سمجھا یہ گیا ہے کہ دورے کی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایئرپورٹ پہ آپ کو لینے کے لیے آئیں، کتنے لوگ لینے کے لیے آئے، کس سے ملاقات کی۔ اب یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کے وزیر اعظم تھے، وہ جب دورے پہ جاتے تھے تو تصویریں لگاتے تھے تحریک انصاف والے اپنے فیس بک پہ کہ جب وزیر مہمانداری ملنے کے لیے آ گیا اور سفیر ملنے کے لیے آ گیا۔ اچھا دیکھیں، جو یہ دورے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ یہاں سے گزرا تو سوچا سلام کرتا چلوں، اس طرح نہیں ہوتا کہ جی میں سے گزرا تو سوچا باشا صاحب کو سلام کر لوں آگے آپ کے گھر پہ۔ یہ ظاہر ہے پہلے سے طے ہوتی ہے بات، پروٹوکول پہلے سے طے ہوتا ہے۔ پھر ایک اور یہ کہ ایک اور چیز ہمیں سوچنی چاہیے، یہ جو ممالک ہے نا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، یہاں پہ تو روایت ہے، ہماری گھریلو روایت بھی ہے کہ ہم گھر پہ ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا بالکل یہ ہوتا ہے۔ اچھا، ان ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، چین وغیرہ میں صدر وغیرہ نہیں جاتے، ان کا ایک طریقہ کار۔ مثلا امریکہ کا سب سے اچھا دوست برطانیہ ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا برطانیہ کے وزارت جب آئے تو صدر صاحب ساری کوئی عام طور سے افسر جو ہے ان کو اسکول جا کے ریسیو کرتا ہے، اور ساری بات جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں ہوتی ہیں۔ بالکل یہی حال چین کا بھی ہے۔ اچھا، ابھی مسئلہ تھا چین کا کہ یہ اولمپک کے لیے لوگ گئے تھے، 23 ممالک کے سربراہان آئے تھے۔ اب اگر ہر لینے جاتے ہیں ان کو ایئرپورٹ کے تو اوپر سارا ٹائم اس کا ہی نہ پاتے۔ اچھا، کہ یہ جو دورے ہوتے ہیں اس کے اندر پہلے سے چیزیں طے ہوتی ہیں، لینے جائے گا، کس سے ملاقات کی گی، کیا ملاقات، حتیٰ کہ جو مشترکہ اعلان اس کے مسودے بھی تقریباً طے ہو چکے اور وہاں سے کرتے ہیں لوگ۔ اچھا، تو یہاں پر بھی وہ بات پہلے سے طے کہ کون آئے گا اور کون ان کو لینے کے لیے جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی پروٹوکول طے تھے۔ مثلا ایک یہ بھی طے کی گئی تھی کہ آپ کے بارے میں جو عموماً جو یہ سربراہان آتے ہیں وہ اپنے ساتھ پورا ایک صحافتی عملہ لے کر آتے ہیں، ان کے رپورٹ
ہوتے ہیں, ان کے کیمرے مین ہوتے ہیں. چونکہ اس وقت سب سے زیادہ سخت ترین پابندیاں کورونا کی وجہ سے چین میں ہیں. چین میں ابھی تک بہت سخت پابندی ہے. تو انہوں نے اس دفعہ یہ کہا تھا کہ کوئی صحافی نہیں آئے گا باہر سے, یعنی پروٹوکول میں, اور وہ یہ کریں گے کہ ان کی جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے زنہوا, وہ تصویریں لے گی, وہ تصویریں جاری کرے گی لوگوں کو. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو تصاویر آئی ہیں, ساری تصاویر, چاہے وہ پوٹن صاحب کے ساتھ, پیوٹن صاحب جو تھے روس کے صدر, ان کے ہوں, یا عمران خان ہو, یا مصر کے سربراہ ہو, سب کے ساتھ کی تصویر کا فارمیٹ بھی ہے کہ الٹے کالم میں جو ہے وہ بائیں کالم میں وہ یعنی استقبال کر رہے ہیں اپنے جو ان کا جو ہال ہے جس کو کہتے ہیں عوامی ہال, اس کے اندر استقبال کر رہے ہیں, اور دائیں کالم میں لکھا ہوا ہے کہ میں وہ ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات کی تصویر دی ہوئی ہے. ہر تمام کے تمام انہوں نے اس طرح جاری کی. تو اسی طرح اس لحاظ سے یہ کہنا, یعنی اس بنیاد پر اس کو ناکام کہنا, نہیں یہ تو خیر یہ بچپنے والی بات ہے. یہ بات یہ ہے کہ ایکچولی وہاں سے کوئی ایسا معاہدہ انہوں نے, کوئی ایسا ہوا جس سے پاکستان کو دونوں کو جو ہے فائدہ ہو, کچھ اس طرح کی بات ہوئی ہے وہاں؟ دیکھیں اس میں جو ایک خراب, یہ تو پہلے کی کہ یعنی دورہ اس واسطے ناکام نہیں تھا, یعنی بالکل نارمل تھا, جو پروٹوکول ملنا چاہیے تھا وہی ملا, بلکہ صحیح معنی میں جس طرح جو پروٹوکول صدر پیوٹن کو ملا ہمارے وزیروں کو ملا, بالکل اسی انداز میں ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن ایک جو خرابی ہمیشہ سے پاکستان میں, اس کا تعلق عمران خان سے نہیں, یہ تعلق 1949 سے ہمارے, کہ ہمارے ہاں جو ہے خارجہ تعلقات کو امداد سے نتھی کر دیا گیا, کہ ہمارا خیال ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں امداد ملنی چاہیے. یعنی ابھی بھی اس بار بھی بڑی بھونڈی بات کی شوکت ترین صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی اب ہم چاہتے ہیں کہ چین ہی ہماری مدد کرے, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم چین سے کہیں گے کہ وہ سرمایہ کاری کرے. اچھا یہ بالکل یعنی دو بالکل متضاد بات ہے. سرمایہ کاری مدد نہیں ہوتی, سرمایہ کاری تجارت ہے. وہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی ان کو کہ وزیر اعظم جا رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں تو ہم چاہیں گے, ان کا مائنڈ سیٹ ہے نا, ہماری مدد کرے گا. جی جی. تو اگر ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ کوئی وہاں سے مالی امداد کا پیکیج لے کے آتے, اس لیے کہ افواہ تھی کہ $3 ارب جو ہے وہ اس کا قرض دے گا, بلکہ اس کے ساتھ روس $1 بلین کا اور قازقستان $1 بلین کا قرض دے گا ہم کو, تو وہ تو بظاہر ایسا لگا کہ ایسا معاہدہ نہیں ہوا. لیکن ہمارا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس جو نشست تھی, وہ جو ملاقات تھی, وہ بنیادی طور پر جو تھی وہ اولمپک کے لیے تھی. اچھا اس میں اہمیت پاکستان کی اس لیے بھی تھی بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے کہ اس اولمپک کا جو ابھی بھی جاری ہے, مغربی دنیا نے سفارتی بائیکاٹ کیا ہوا ہے. تو اس ہندوستان بھی نہیں گیا, ہندوستان نے بائیکاٹ کیا, ہندوستان بھی نہیں گیا اس کے اندر, نہیں گئے تھے مودی صاحب, جبکہ یہ جاتے ہیں یہ لوگ. تو اس لحاظ سے تو جو بھی ممالک گئے تھے تو اس کو خود ہی چین نے بہت ان کی قدر کی. مطلب یہ تو چین کے لیے ضروری تھا, اب اگر تو انہوں نے کی اس لیے بھی کی, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دنیا ہمارے ساتھ, اگرچہ کہ بائیکاٹ کیا ہے مغرب نے ہمارا, لیکن دنیا نے مغرب کے بائیکاٹ کو پہ کان نہیں دھرا اور لوگ ہمیں ملنے کے لیے آئے. تو اس لحاظ سے بھی چین مفاد میں تھا کہ اچھا سلوک کرتا. تو اس لیے یہ کہنا, یعنی محض ملاقاتوں کی بنیاد پر, تصاویر کی بنیاد پر یہ کہنا کہ دورہ ناکام ہوا, نہیں وہ تو خیر بہرحال بات ہو گئی نا. کامیابی دیکھیں مسئلہ یہ کہ جو گفتگو اس دوران ایجنڈا اتنا بڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا. یعنی اس وقت چونکہ اولمپک میں کے لیے لوگ گئے تھے, دیکھنے گئے تھے, اور پوری چینی قیادت بھی اسی باتوں میں مصروف ہے. ایک اور جو بڑا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بحران ہے دنیا میں, وہ مشرقی یورپ میں یوکرین کا ہے. یوکرین بہت بڑا اس وقت جسے کہتے ہیں نیٹو اور روس کے درمیان بہت سخت کشیدگی ہے, اور چین جو ہے وہ روس کا حامی ہے ظاہر کہ مغرب کے خلاف. تو بہت زیادہ تر جو گفتگو رہی وہ وقت لگا چینی قیادت کا وہ روسی قیادت سے بات کرنے کے لیے اس مسئلے کے اوپر. تو اس لحاظ سے کوئی بہت زیادہ یعنی ایسی اہم بات ہونی بھی نہیں تھی. لیکن ظاہر کہ مذاکرات کی شکل, یعنی جو وفود کی شکل میں ملاقات ہوئی ہے, جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے, جو سمجھ میں آئی بات وہ یہ کہ چین نے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ سی پیک پہ کام کرے گا, نئے عزم سے کچھ نئے پروجیکٹ جو شروع کیے جائیں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ جو آبجیکٹو تھے یا جو بھی وزیر اعظم چاہتے تھے وہ تقریباً انہوں نے حاصل کر لیا وہاں پہ ملاقات میں. لیکن ظاہر کہ ایک ملاقات سے سب کچھ مسئلہ نہیں ہوتا, اور ہم نے جو معیار بنایا ہوا ہے کہ وہ $10 ارب ہمیں دے دے گا یا $3 ارب دے دے گا, تو ظاہر کہ نہ اس طرح دنیا میں جو ہے وہ تعلقات ہوتے ہیں, نہ ایسے ہوتے ہیں. اس میں ایک اور آپ کو شرمناک بات ہے, لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ امریکی اس میں واشنگٹن کے حلقے کہا کرتے تھے
کہ جب 50s میں پاکستانی جب بھی پاکستان کے کوئی دورہ ہوتا تھا وزیر اعظم کا یا صدر کا، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے صدر ایوب پہنچ جاتے تھے، جن کو صدر ایوب کو تو صدر جانسن ایئرپورٹ لینے جاتے تھے، اور اس کے بعد ان کا موٹرکیڈ ہوتا تھا. تو وہ کہتے تھے جب بھی پاکستانی قیادت یہاں پہ آتی ہے تو اپنے ساتھ ایک مطالبات کی فہرست لاتی ہے کہ انہیں یہ اسلحہ چاہیے، یہ پیسے چاہیے، یا یہ چیزیں چاہیے. اس کے مقابلے میں ہندوستانی قیادت جو ہے، جب بھی ہندوستانی وزیر اعظم یہاں پر آئے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں امریکیوں سے ملنے، وہ ہمیشہ دوستی کو تعلقات کی بات کرتے ہیں. اور انہوں نے اگر مدد مانگی تھی تو ایک ہی بار مدد انہوں نے مانگی تھی. انہوں نے کہا تھا جس طرح امریکہ میں MIT یونیورسٹی ہے، اس طرح کے ہم جامعات سیٹ کرنا چاہتے ہیں ہندوستان میں. تو اس کے بعد آپ کو IIT انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو ہے انہوں نے اس کا یعنی جسے کہتے ہیں وہاں سیٹ کیا. اس میں انہوں نے مدد لی ہندوستان امریکہ سے، اور ان کے 23 IIT جو ہے ہندوستان میں کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک تاثر ہمیشہ سے رہا ہے پاکستانی قیادت کا کہ پاکستان تو یہاں میں ایک بات کہہ دوں، خانہ اگر تعلقات کو امداد سے جوڑ دیتے ہیں ہم. ہاں، تو یہی یعنی تو میں یہاں ایک بات کہہ دوں، میرا خیال ہے کہ شاید آپ لوگ جو ہے برا نہیں مانیں گے. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے قرضہ لینے جاتے ہیں یا امداد لینے جاتے ہیں تو آپ کا قطعاً کسی صورت میں مہمان نہیں ہوتے. گیسٹ، آپ کو گیسٹ نہیں کہا جاتا، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا نیڈی ہو. نیڈی کا مطلب ضرورت مند انسان ہو. اور آپ کو اب جب ضرورت مند انسان ہوتا ہے تو اس کو میرا خیال ہے بعض اوقات تو کرسی بھی جو ہے آفر نہیں کی جاتی. ایسا ہوتا ہے. جہاں اخلاقیات ہیں، جہاں ڈیسنٹ لوگ ہوتے ہیں، وہاں ایسا ہوتا ہے کہ بٹھا لیتے ہیں. بہرحال اگر مسلمان پاکستان چاہتا ہے کہ اسلام سے دنیا کے اندر رہے تو اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، کفیل ہونا پڑے گا. خود کفیل ہونے کے لیے اس کو محنت کی ضرورت ہے. اس کو یونیورسٹی چاہیے، اس کو بچوں کو تعلیم کے لیے چاہیے، ان کو اپنا ایک ڈائریکشن صحیح رکھنا پڑے گا. یہ جو ہے کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ ایسی چیزوں پہ امپورٹ کرنے لگا دیتے ہیں جو فضول چیزیں ہیں. جو میں سمجھتا ہوں کتے بلیوں کا فوڈ منگاتے ہیں باہر سے، میک اپ کا سامان آتا ہے، ایسی فضول چیزیں آتی ہیں جس کا ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا فورن ایکسچینج خرچ کرے. میں سمجھتا ہوں عبدالی صاحب شاید آپ کو یہ بات میری اچھی لگے نہ. میں ویسے آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں. ایسا نہیں، ایسا برا حال بھی خدا نہ خاصہ پاکستان کا نہیں ہے کہ ہمیں لوگ بیگر سمجھتے ہیں یا ہمیں لوگ بھیک منگا سمجھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں دنیا سے. اور چین سے اس میں غلطی میں سمجھتا ہوں صرف غلطی ایک شخص سے ہوئی ہے، وہ ہے جناب شوکت ترین، جنہوں نے ایک بات کی. اس کی وجہ ہے کہ شوکت ترین سیاستدان نہیں، وہ بینکر ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بات کی کیا اہمیت ہوتی ہے دنیا میں. انہوں نے اس طرح کی بات کہہ دی کہ ہم چین مدد لینا چاہتے ہیں، لیکن وزیر اعظم نے یہ بات نہیں کہی. کسی بھی سرکاری وفد میں جو لوگ تھے نہیں، آپ نے جیسا کہا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جیسا کہا نا، آپ نے کہا کہ بھائی ہر دفعہ جو ڈیلیگیشن جاتے ہیں پاکستان سے دوسرے ممالک میں وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ چیز مل گی وہاں سے. یہ میں نے تاثر دیا کہ امریکی جو واشنگٹن کے عناصر ہیں، وہ لوگ ہیں، ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے جب بھی آیا ہندوستان تو ان کا خیال آخر کوئی وجہ ہوئی ہوگی نا، کوئی وجہ ہوئی ہوگی. ایسے تو نہیں ہے نا. دیکھیں تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں نا اس بات کو کہ لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ مل جائے، اور ہمارے ملک کی دولت لوٹی گئی ہے اور پھر وہ غیر ملک میں آ جاتی ہے. یہ تو ہے، ایسا تو فیکٹس ہے نہیں. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ نہیں، یہ دورہ جو ہے وہ نارمل سا دورہ مقصد کے لیے گئے تھے وزیر اعظم اور اپنی یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے اولمپک کے معاملے میں کہ دنیا. آپ کتنے پر امید ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہماری یہ دوستی جو ہے ہم دونوں کے لیے، چائنا کے لیے اور ہمارے لیے، یہ لانگ لاسٹنگ رہے گی؟ دیکھیں دونوں ملکوں کے پاس اور کوئی چوائس بھی نہیں ہے. چوائس نہیں، کیونکہ نیبرز دونوں کو اپنی دوستی رکھنی پڑے گی، اس لیے دونوں کو ہندوستان سے خطرہ ہے. ہاں، اور خطرہ بہت سخت. آپ دونوں کا مشترکہ جو ہے ہندوستان جو ہے اس وقت وہ مغرب کا بہت بڑا اتحادی ہے، اور پھر وہ چین کی جو گھیراؤ کرنے کی جو پالیسی ہے مغرب کی، اس میں ممد معاون ہے ہندوستان ساتھ دے رہا ہے. اچھا، اس پہ ہم ایک الگ سے کریں گے پروگرام. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ یہ دورہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے بحیثیت قوم جو ہے پاکستان کو انڈیا کے ساتھ بھی اور اپنے دوسرے نیبرز جو ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. بہت یہ ضروری ہے کیونکہ ہم اپنی جو پوری قوت اور ہماری جو انرجی ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو ایک دوسرے سے لڑنے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے اس میں. اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے جو ہے ٹیبل کے اوپر بات چیت کر کے اچھے پڑوسیوں کی طرح
تعلقات کو اچھا کریں. میرا خیال ہے کہ یہی پیغام کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تو جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے جو پروگرام ہے اس کو پلیز آپ جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. تب تک کے لیے مجھے اور عبدالی صاحب کو جو ہے وہ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. خدا حافظ.